میرے خیال سے تو بات یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے، یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ ایک آدمی وہ اپنے عقیدے کی صفائی دے سکتا ہے نا، بالکل اپنے عقیدے کی اگر وہ صفائی اس طریقے سے دے رہا ہے تو بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اس بات کو جان بوجھ کے بڑھایا گیا کہ نہیں جی آپ کون سے فرقے سے تعلق، فرقہ بتانا ضروری ہو گیا۔ نہیں، اگر نیت صاف ہوتی ہماری تو ہم یہاں پہ متفق ہو جانے چاہیے تھے۔ بالکل، یہ باتیں تھی ممتاز بھائی، اسی وجہ سے آج کا ہمارا جو ہے وہ ملنا بھی تھا کہ ہمارے جو اس مناظرے کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں، اور ہماری بھی ملاقات اتنی نہیں ہو سکی آپس میں کہ ہم اس مناظرے میں جو باتیں ڈسکس ہوئی تھی ان کو اپنے لیول پر دیکھ سکیں۔ میری سب سے بڑی گزارش جو آپ حضرات سے بھی ہے اور جو پورے گاؤں کی عوام کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ علماء حضرات کا، اور جو مولوی صاحب یہاں پر آئے، میں ابھی بھی ان کو صاحب بھی کر کے کہہ رہا ہوں، ایون دو کہ ان کی حرکتیں نہیں ہیں کہ ان کو صاحب کہا جائے، لیکن پھر بھی میں ان کو عزت دے رہا ہوں، اور پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو علماء کرام یہاں پہ آئے ہوئے تھے، یہ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو، اور کبھی بھی کوئی بھی عالم کوئی بات کرے اختلاف کی تو اس بات کو ویریفائی کیا جائے کہ کیا وہ باتیں ایسے ہیں لکھی ہوئی کیسے نہیں جیسے بتائی جائے۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری نااہلی ہے کہ اس چھوٹے سے مسئلے کے حل کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا پڑا۔ اگر ان چیزوں کا علم ہمیں خود ہوتا تو ہم شاید ان کو اپنا رہنما بناتے ہی نہ۔ اگر ہم ان کو اپنا رہنما نہ بناتے، اتنی عزت نہ دیتے، یا ہم پھر ان کے پاس جاتے ہی نہیں اس مسئلے کے لیے۔ اگر خود قابل ہوتے، نہیں خود قابل بن جاتے، اگر ہم دیکھو غلطی ہماری ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم خود کوشش کریں علم حاصل کرنے کی۔ دنیا کے لیول پہ ہم سارے، آپ بھی پوسٹ گریجویٹ ہو میرے خیال سے، میں خود پوسٹ گریجویٹ پلس بی ایڈ ہوں، تو اگر ہم کوشش کریں گے دینی تعلیم اپنے لیول پہ حاصل کرنے کی تو نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ لوگوں نے دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں پہ کتنا خرچہ کیا ہے، لیکن دینی لحاظ سے بچوں کو بالکل بھی تیار نہیں کیا ہے۔ تو کل یہ جو آنے والی جنریشن ہے ہماری ذرا یہ بھی ایسے ہی کچھ لوگوں کے پیچھے چلے گی، بھیڑ چال ہوگی، کچھ بھی بتا کے، غلطی ہماری خود کی ہے، ہماری نااہلی کی وجہ سے آج یہ جو ہوا ہے سارا مسئلہ، یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور آئندہ سے خیال رکھیں گے کہ ان معاملات کو خود سے ویریفائی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عام لوگوں سے بھی گزارش ہے، مجھے دیکھو نا، عام لوگ پھر عام ہیں، جو شخص کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے گاؤں کے اندر جتنے لوگ، ہمارے گاؤں کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر تھے جو بیچارے ان کتابوں کو پڑھ ہی نہیں سکتے، جن کے جو مطلب پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں، میرا تو ان سے کچھ گلا نہیں ہے، میں ان سے کیسے گلا کر سکتا ہوں؟ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس پڑھائی لکھائی نہیں ہے۔ گلا میرا ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو اچھے اور ریپیوٹیڈ جو ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر اور ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ 60 سال اپنی زندگیاں گزار کے پھر بھی ایسی فرقہ وارانہ باتیں کریں۔ اب جیسے ہی مناظرہ ہوا اس کے بعد تحریریں آ گئیں، آپ کو بھی پتہ ہے گاؤں کے اندر کس نے کیا تحریریں لکھی کہ نہیں لکھی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ان سے بھی وہ ہمارے رہبر تھے، ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ جو پڑھے لکھے اس مناظرے کے اندر بھی شامل تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہی یہ انیشیٹو لے لیں کہ ہم نے اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور سارٹ آؤٹ کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ کام ان کا تھا، یہ کام تھا ایکچوئل میں ان کا ہی۔ اس کے بجائے کوشش ہم نے کی، جب انہوں نے اس معاملے کو نظر انداز کیا تو ہمیں لگا کہ یہ معاملہ نظر انداز کرنے جیسا ہے نہیں ہے۔ یہ گھر میں اگر موت ہو جاتی ہے اور اس گھر میں ہم جا کے اس طریقے سے ڈرامے بازی کریں کہ مطلب کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ بنا نماز پڑھے وہاں سے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کی آزاری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بتا رہے ہیں، اور عاشق رسول اگر ہم ہیں تو ہمارا اخلاق بھی اس رسول پاک کی طرح ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے اس معاملے کو نہ نظر انداز کرتے ہوئے اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی اپنے لیول پہ، اور وہ اہل علم لوگ گاؤں کے جن سے ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ خود سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم بچے غلطیاں بھی کریں گے، اگر ہم اس میں آج بھی اس چیز سوچتا ہوں کہ اگر یہ انیشیٹو لینے میں میرے سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یا ہماری آرگنائزر کمیٹی جو بھی تھی انہوں نے اگر کچھ یہ غلط اسٹیپ اٹھایا ہے تو وہ سامنے سے آگے ہمیں بول سکتے تھے کہ آپ یہاں پہ غلط ہو، نہ کہ پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی تھی، ہماری فتنہ بازی ہو رہی ہے، جی کیا ضرورت ہے ان باتوں کو چھیڑنے کی، کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی ان باتوں کو چھیڑنے کی؟
اگر مطلب ہر جنازے کے اوپر آگے ہر بندے کو جنازے فکر یہ پڑ ہاں جاتی ہے کہ یہاں آگے کون ہوگا، آگے اس کون بات ہوگا، کی تو فکر بہت ہے، بار یہ چیز ہوئی ہے ہمارے گاؤں کے اندر. ہر بندے کو فکر پڑ جاتا ہے نا کہ یہاں پہ آگے کون ہوگا. اور عام لوگوں کو بھی اس چیز کا رہتا ہے کہ ہم جائیں گے تو صحیح پتہ نہیں پڑھائے گا کون، بالکل. اور پتہ نہیں وہ فلاں بندہ اگر پڑھائے گا میں نے اس کے پیچھے پڑھ لی تو پھر مجھے پتہ نہیں گھر میں کیا تانے مینے ہوں گے. یہ مسئلہ انویسٹیگیٹ کرنے جیسا تھا، تبھی ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا، لیکن لوگوں نے اس پہ کافی زیادہ ٹارگٹ کیا. مجھے تو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ مسجد میں جب یہ ہماری جامع مسجد میں جمعہ کے دن وہ تحریر جو فائنل تحریر تھی اس پہ سگنیچر کروانے تھے، تو بہت سارے گاؤں کے اہل علم لوگ، کافی پڑھے لکھے لوگ، جنہوں نے گھیرا بنا کے مجھے بیچ میں کھڑا کر کے کٹگرے میں کھڑا کر کے جیسے میں کوئی گناہ کر کے آیا ہوں، اور تانا کشی شروع کی. بڑا دکھ ہوا اس دن، بڑا دل ٹوٹا، کیونکہ انہوں نے ہمارے عقیدوں کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے عقیدے بدل گئے، یہ اب اس طرف ہو گئے. یہ طرف کون سی تھی یہ مجھے نہیں پتا، طرف کا مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کس طرف کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی کہ ان کو انہوں نے جی اپنا عقیدہ بدل لیا جی، اب یہ دوسرے لوگ ہیں، یا اب ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے. آج بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ ہماری جب بھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے گی، سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ یہی ہوگی، یہ لڑکے خراب ہو گئے جی، ان کا عقیدہ بدل گیا جی. ہم نے ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ دوسروں کے عقیدے بیان کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے سامنے. جو جی سر عقیدہ آپ بیان بھی کر رہے ہو تو صحیح کرو نا، صحیح کرو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ نہیں آپ کسی کا عقیدہ بیان کر ہی نہیں سکتے. میں یہ بول رہا ہوں، دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کا عقیدہ نہیں بیان کر سکتے. مجھے نہیں پتا کہ نثار انکل کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے. عقیدہ وہ چیز ہے، وہ دل کی بات ہے نا، وہ ہمارا بلیف ہے. میرا کیا بلیف ہے آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہو دوسرے کے سامنے، یا خود سے بھی آپ اس کے بارے میں کیا اندازہ لگا سکتے ہو. اور دوسری بات، سب سے بری جو بات ہمارے سماج کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو عقیدے کا اندازہ لگاتے ہیں، ظاہری طور پہ ظاہری کاموں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سوال اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنے ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. آپ یہ بتاؤ مجھے کہ جس آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا اس کے ساتھ ہماری رشتے داریاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. اب اسی یہی دوگلا پن ہے ہمارے سماج کا، یہی دوگلا پن ہے کہ جب باری آتی ہے نماز پڑھنے کی، جب معاملہ آتا ہے دین کا، وہاں پہ ہمیں عشق رسول، گستاخ رسول، یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے. جب معاملہ آتا ہے رشتہ داری کرنے کا، یا اکٹھے کھانا پینا، چلنا پھرنا، باقی کسی معاملے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب نماز کی باری آتی ہے تو عشق رسول یا گستاخ رسول والا معاملہ سامنے میں بتاؤں، یہ جن کو نماز کے اندر پرابلم آتی ہے نا، وہی لوگوں کو اگر یہاں گاؤں کے باہر آپ دیکھو گے جن لوگوں کے ساتھ ان کے رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو جن لوگوں کو وہ یہاں پر گستاخ رسول اور کافر قرار دیتے ہیں، انہیں پیچھے نمازیں پڑھ کے آتے ہیں وہ. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت بار. میں نے یہ گاؤں کے باہر چھوڑو، میں نے اس گاؤں کے اندر بھی بہت بار ایسے دیکھا ہے کہ یہ گروپس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ کچھ لوگ ہمارے گاؤں کے ایسے ہیں کہ جب یہ گروپ میں ہوتے ہیں نا، ہمارے مولانا کی بھی یہ غلطی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں ایسا غلط کنسپٹ بٹھا کے رکھا ہوا ہے نا کہ جب 50 بندے اکٹھے یہ گاؤں کے ہوتے ہیں نا، تب یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان میں سے کوئی اکیلا بندہ اگر اس پورے مطلب ماحول میں آ جائے گا کہ جہاں پہ ان کو لگ بھی رہا ہے کہ اس بندے کے پیچھے میری نماز نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہوگا اکیلا پڑھ کے جائے گا. میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جس دن کا یہ ہے نا مسئلہ سارا کہ نماز جنازہ جس دن ہوا اور وہاں سے کچھ لوگ چلے گئے بنا نماز پڑھے، اسی دن کی بات ہے کہ مغرب کی نماز میں جس بندے کے باپ نے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اس کے باپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. ہمارے ہی گاؤں کا مسئلہ ہے، ہمارے گاؤں کے وہ 2 بندے ہیں کہ باپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اس بندے کے پیچھے، اور اس کے بچے نے آ کے مغرب کی نماز اسی بندے کے پیچھے پڑھی. اور میں آپ کو یہیں پہ ایک بات بتا دوں کہ جب ریاض بھائی اور اشتیاق بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، بالکل میں اس وقت بھی میں نے ایک بات نوٹس کی کہ وہاں بھی جنازہ پڑھانے کا جب وقت آیا تو بہت لوگوں کو آگے جو مرچی لگنا شروع ہو گئی کہ یہاں پر جنازہ کون پڑھائے گا جی، کون پڑھائے گا، آگے لے کر وصیتوں کی باتیں ہونے لگی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں ہو گئی. اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فلاں شخص کے پیچھے نماز نہیں، اس کو آگے نہیں کرنے دینا، اس کو آگے نہیں کرنے دینا، جب دوسرے دن وہاں پر قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور وہاں پر ختم پڑھ رہے تھے، تو اس ختم کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وہ لوگ جو پچھلے دن کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، ان لوگوں نے اس وقت وہاں نماز پڑھی. بلکہ کس کے پیچھے؟ میرے دادا جی کے پیچھے.
اور ان کو ہاں بالکل بڑی، میں بھی اس دن موجود تھا وہاں پہ. اب تھے وہاں وہی لوگ جو اس دن اعتراض کر رہے تھے، جنازہ والے دن اعتراض کر رہے تھے کہ فلاں شخص آگے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. اور دوسرے دن ظہر کی نماز ختم والے دن میرے سامنے پڑی تھی، میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. اور میرے دادا جی نے مجھے آگے کیا. اب اس وقت میں شاید نیا یہاں گھر میں آیا ہوا تھا ادھر میں جموں سے، تو اس وقت مجے اتنی اصل میں گاؤں کی پالیٹکس کا اتنا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دین کو سیاست کی شکل دی ہوئی ہے. وہی لوگ جو جب سب کے سامنے ہوں گے تو اختلافاتی باتیں کریں گے. یہ ہوتا بھی صرف اجتماعی طور پہ ہے. وہی لوگ جو اجتماعی طور پہ بڑے مطلب علانیہ طریقے سے بولتے ہیں کہ ان بندوں میں یہ خرابی ہے جی، یہ فلاں بندے ہیں جی، ان کے عقیدے فلاں ہیں، ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی. اکیلے وہی بندے بول رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنی جگہ ہیں جی. یہ مطلب جان بوجھ کے فتنہ، یہ دوگلا پن ہے. اب دو ہی باتیں سر ہمارے اس پوری بات چیت سے اور ہمارے اس سارے، ایک تو میں اپنے گاؤں کی عوام کو اور خاص کر ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، میں ان کے جو ہے وہ شعور کو تھوڑی آواز دوں گا کہ آپ کم سے کم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم چیزوں کو ویریفائی کیا کریں. اور آپ اس اگر فتنے کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کوشش پہ اجر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کام کسی اور کا تھا، یہ کام ہمارا تھا نہیں. یہ کام ہمارا تھا نہیں. ویسے یہ بات تو آپ کی حقیقت ہے، کام کچھ اور لوگوں کا تھا. نظر انداز اس معاملے کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی بہت چھوٹا سا معاملہ ہے نہیں. اب دیکھ لینا ہماری ویڈیو آنے کے بعد سب نے ہمارے عقیدوں کا اندازہ لگانا شروع کر دینا. لیکن میں یہ چیز واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت تھے، ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے. رہی بات فتنوں کی، فتنے بازی بھی نہیں ہونے دیں گے. بات سیدھی سی ہے، اگر کسی بات پہ اختلاف ہے بیٹھ کے بات کرو. میں کہتا ہوں نا، ہمارے گاؤں کے جو لوگ تحریریں لکھ رہے تھے، ہمارے گاؤں کے لوگ لکھ رہے تھے نا، مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں، کیا انہوں نے اپنے لیول پہ جا کر یہ سب چیزوں کو ویریفائی کیا؟ نہیں کیا. اگر تو ویریفائی کیا ہے تو پھر بولیں کہ واقعہ ہمارے مولوی غلط کر کے گئے ہیں، ان سے توبہ کروائیں، ٹھیک ہے نہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ ابھی بھی باتیں میں نے صحیح نہیں کی ہیں، وہ اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لے، اور اس کے بعد ان مولویوں سے توبہ کی جو ہے وہ اپیل کیا کرنی ہے، ان لوگوں سے توبہ کا مطالبہ کریں. نہیں یہ تو پھر جھوٹ بولا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نہیں. توبہ کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹ بول کر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے، ایسی باتیں انہوں نے کیوں کی. اور اگر آپ کی کہنے میں ان سے دو باتیں پوچھوں گا. یہ جو لوگ جب کسی کی جگہ جنازہ ہوتا ہے اور یہ آگے ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہاں پہ آگے کون ہوگا، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر جو مولوی آئے ہوئے تھے، ان کے اصولوں کے مطابق مولوی احمد رضا خان صاحب اور مولوی نقی علی خان صاحب مسلمان نہیں ہیں. ان کے اصولوں کے مطابق وہ بھی کیا ہو گئے، دین اسلام سے خارج ہو جائے. اگر ان کو آپ اپنا مقتدا مانتے ہو اور ان کے پیچھے آپ چلتے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ تم باقی لوگوں کو تو بتا رہے ہو کہ تم کافر ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، اس لیے نمازیں نہیں ہوتی، تو کیا تمہاری نمازیں اور تمہارے ایمان کتنے سلامت ہیں؟ ہمارے گاؤں کے پورے لوگ، جن لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں، ان لوگوں کی باتیں مان کر کے ہمارے سب گاؤں والوں کے ایمان سلامت ہیں؟ بالکل ایسے تو پھر نہیں ہو سکتے. ان کے مطابق اگر دیکھا جائے اگر ان کے مطابق دیکھا جائے تو ایمان سلامت ہمارے بھی کسی کے بھی نہیں ہے. پورے گاؤں کے اندر کسی شخص کے ایمان ثابت نہیں ہے. اب لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے میں لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہے، یہ اس معاملے میں، اسپیشلی اس معاملے میں. اور اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے گاؤں کے اندر جن پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. جیسے ان فرقوں میں بڑھنے کی وجہ سے اور یہ جو ہمارے بیچ اتحاد نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں. آپ مانتے ہو اس چیز کو؟ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں. آپ مانتے ہو وسیم بھائی اس بات کو؟ حضرت یہ ہوا بتا ہے کیسے کہ ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہے، اس محلے کے اندر 3-4 فرقوں کے لوگ رہ رہے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ اس مسجد میں کون بندہ جائے گا جس مطلب مکتبہ فکر کی وہ مسجد ہوگی. لوگ بولیں گے کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ 2-3 بندے بریلوی والے ادھر جائیں گے، باقی دوسرے نہیں جائیں گے. تو مسجد میں غیر آباد ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اگر لوگوں کے بیچ یہ فتنہ نہیں ہوتا تو ہماری مسجدیں آباد ہوتی. ہماری مسجدوں میں سارے مل جل کے کوشش کرتے، سارے مل جل کے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو نمازوں کی طرف دعوت دیتے. چل پھر کر ہم جب 100 برائیاں ہیں ہمارے سماج کے اندر آج کی ڈیٹ میں. مجھے ایک بات بتا دیں وسیم ممتاز بھائی، انصاف پسندی کے ساتھ جب ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ ممبری کے ہوں، سرپنچی کے ہوں، لمبرداری کے ہوں، ٹھیکیداری کے ہوں، جس مرضی کے ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ رات رات چل کر لوگوں کو جا کر ووٹ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں، بالکل مانگتے ہیں نا سارے. جو شخص رات رات کے اندھیرے میں اتنی محنت کر سکتا ہے کس کے لیے؟ ووٹ کے لیے. اور اگر کوئی دن کے اجالے کے اندر یا کم سے کم گشتوں کے ذریعے یا اس طرح کسی ذریعے لوگوں کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے تکلیف کس طرح کیوں ہوتی ہے پھر؟
نہیں اس عمل سے تو بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ عمل ہمیں خود بھی اپنانا چاہیے. کیوں اپنانا چاہیے؟ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے ہی محلے کے اندر اگر ایک بندہ مسجد میں جا رہا ہے, اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس نے جانا, اذان دے دی, اس نے اگر اذان دے دی, پھر محلے کا کوئی بندہ مسجد میں جائے گا ہی نہیں, پھر کوئی بندہ محلے سے مسجد میں جائے گا ہی نہیں. تو یہ عمل ہمیں خود بھی کرنا چاہیے کہ گشت لگانی چاہیے محلے کے اندر. اگر گھروں میں مرد ہیں اگر تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعتبار سے پتہ لگائیں کہ کس مسجد کے اطراف میں کتنے مرد لوگ رہتے ہیں جو مسجد میں آ سکتے ہیں. مسجد آباد ہو سکتی ہے مسجد آباد. ہم سارے اگر مل کر کرنا چاہیں تو مسجد کیوں نہیں. اس عمل میں اگر صرف جماعت کسی کا نام پیچھے ٹیگ نہ لگا ہوا ہو نا, تو اس عمل میں کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے. ویسے تو ہم جان بوجھ کے کسی نہ کسی جماعت کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور اس نتیجتاً وہ عمل بھی نہیں ہو سکتا. وہ عمل بھی نہیں ہو سکتا. عمل میں مسئلہ نہیں, جو کرے گا تو اس کے ساتھ ٹیگ لگا. عمل تو بالکل غلط نہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ وہی کام جو فار ایگزامپل وہ کام ہماری مسجدوں کے اطراف میں دیکھیں کتنے مرد حضرات ہیں, وہ سارے مسجد میں نہیں آتے ہیں. ہم کوشش کریں اپنے گاؤں میں, ضروری نہیں کہ کوئی باہر کا آ کے ہمیں تبلیغ کرے گا تو تب تبلیغ ہوگی. تبلیغ ہم خود بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. کوئی باہر آ کے, وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس طرف رجحان ہی نہیں ہے, تو باہر سے بھی کوئی آتا ہے تو غنیمت ہے ہمارے لیے کہ وہ بھی کوئی آگے ہمیں کم سے کم ہماری جھنجھوڑ جاتا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک انٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آپ کو لاز پڑھے ہوئے ہیں آپ نے فزکس کے اندر, ٹھیک ہے نہیں. آپ جس طرح کا ایکشن کریں گے اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ جتنی تیزی کے ساتھ بال کو دیوار کے اوپر ماریں گے وہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس واپس آئے گا. یہی ہے نا دعوت کا مزاج. یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نیک عمل کی جتنی بار کسی دوسرے کو دعوت دیں گے, جتنی بار اس دوسرے کو اس نیک عمل کا کہیں گے, اتنا ہی وہ عمل تمہارے اپنے اندر آئے گا. بالکل آئے گا. ٹھیک ہے نہیں, کیونکہ کہنے سے, دوسرے کو کہنے سے اپنی ذات پر بھی اثر ہوتا ہے. آپ 5 دن اپنے محلے کے لوگوں کو صرف یہ بات کہتے رہو کہ بھائی چلو نماز کے لیے, چلو نماز کے لیے, چلو نماز کے لیے. 5 دن بعد آپ کو شرم آئے گی کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اور میں خود کیسے پیچھے رہ رہا ہوں. دعوت انسان کو عمل پر کھڑا کرتی ہے. اگر اس کام کے لیے کوئی آتا ہے, اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ٹیگ لگاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی باتیں مت سنو, ان کے ساتھ ہاتھ مت ملاؤ. یہ عمل تو غلط نہیں ہے نا. اب کوئی بندہ مجھے بول دینا آ کے کہ یہ عمل غلط ہے کہ گھروں میں جا کے نماز کے لیے بولنا, یہ عمل غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ عمل کرنے میں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ ہمیں بہت سارے, ہمارے اندر ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جن کا حل ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ جو فرقہ واریت ہے, اس میں جتنا ہمارا انٹرسٹ ہے, اس سے زیادہ اگر انٹرسٹ ہمارا اس چیز میں ہوگا نا کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, ہماری مسجدوں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے, ہمارے بچے قرآن کی طرف راغب ہو جائیں, اور ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو جائے, ہماری فکر ان چیزوں کی ہونی چاہیے. اور کہیں بھی میں نے آج تک ہمارے اپنے گاؤں کے اندر کسی محفل میں اس چیز پہ بات ہوتے ہوئے نہیں سنا ہے, لیکن فرقہ واریت پہ بات بہت بار سنی ہے. دین کے معاملے میں یہی تو آزادی ہوتی ہے نا. ہم بالکل, یہ تھوڑی ہوتا ہے باعث ہوتے ہیں ہم کہ اس مسجد والے لوگ اس مسجد میں نہیں جا سکتے. مسجد اللہ کا گھر ہے. بالکل, جس مرضی مسجد میں جا کے آپ کوئی بھی دینی عمل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نہیں, کیونکہ یہ فرقہ واریت ہے, کیونکہ یہ نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے, لہٰذا اب جو ہے وہ دوسرے بندے کی کوئی بات اچھی لگتی ہی نہیں ہے. وہ اصلاح کا کام بھی کر رہا ہے تب بھی وہ بات اچھی لگ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس نفرت سے, اس اختلافات سے ہم یہ جو اتحاد سے ہم جو کام کر سکتے تھے ان کاموں سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. آپس کی نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور دین کے معاملے میں ہم جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. کل کی ڈیٹ میں اگر یہ ہمارے بیچ میں سے یہ چیز ختم بھی ہو جائے گی, اختلاف ختم بھی ہو جائے گا, تو اس کا فائدہ صرف اتنا ہی ہونا ہے کہ ہم دین کا کام اچھے سے کر سکتے ہیں, اور اس سے بڑا مفاد کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بالکل. تو اگر یہ چیز رہے گی تو نقصان اس کے جو ہے وہ تو ہم نے بیان کیے ہیں پہلے بھی, لیکن مفاد صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, اور محنت کر کے ہم دینی معاملات میں بھی ہم آگے آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں, جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اب میری آخری جو گزارش ہے وہ یہی ہے ممتاز بھائی, اور جس مدعے کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہمارا یہاں پہ ملنا جلنا بھی ہوا, وہ یہی ہے کہ ہم حق کی بات کو اور جو بات صحیح ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں, واضح کریں. ہمارے سامنے, ہمارے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین, کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم بات کو پہنچا سکتے ہیں. کسی شخص کے سے منوانا یا کسی شخص کے دل کے اوپر کوئی اثر کرنا وہ ہمارے ذمہ اور ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے دلوں کا پلٹنا. وہ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرف چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم بات کو واضح کر کے, اگر کسی شخص کا کسی دوسرے پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بات کو واضح کر کے بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ کا جو اعتراض ہے اس کا یہ جواب ہے, ٹھیک ہے نہیں. لیکن ہم کسی کو جو ہے وہ کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو نامکلف ہیں ہم کہ کسی کو گھسیٹ کر بھی سمجھائیں. ہمارا کام صرف بات بتانا ہے,
اگر اس سب وضاحت کے بعد بھی اس فرقہ واریت کی حقیقت کسی شخص کو سمجھ نہیں آتی تو پھر سب سے پہلی بات ہے کہ اس ساری وضاحت کے بعد تو ہر شخص کو سب سے پہلے تو اس فرقہ واریت کی حقیقت کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر فرقہ واریت کیسے پھیلائی جا رہی ہے اور اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں. یہ بات تو کم سے کم سمجھ جا جانی چاہیے. اور اگر اتنی وضاحت کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے دل پر پردے ڈال دیے ہوں یا آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہوں اور کانوں پر پردے پڑ گئے ہوں تو اس کو سمجھانا اور اس کو راہ راست پر لانا کسی انسان کے بس کا کام ہوتا بھی نہیں ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہمارے متعلق اگر کوئی وضاحت تھی تو ہم اس بات کو پہنچا دیں عوام تک. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا فرض سمجھ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس بات کو عام لوگوں تک، جن عام لوگوں سے کا استحصال کیا جا رہا ہے، جن عام لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کے ایمان کو چھیننے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، تاکہ ان عام لوگوں تک یہ بات عام فہم زبان کے اندر پہنچ سکے کہ یہ سارے معاملات کی حقیقت کیا ہے. صرف ہماری یہ اس سے مقصد ہے اور ہم اللہ کے حضور بری ہو سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ہمارے پاس جتنے وسائل تھے، ہمارے پاس جتنی ایبلٹی تھی، اس حد تک اور ان ریسورسز کو استعمال کر کے ہم نے اس بات کو ہم اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے ہر انسان تک پہنچایا تھا. آج انٹرنیٹ ہی ایک ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہر انسان جڑ سکتا ہے، ورنہ میں یہاں پر اگر سارے گاؤں کی دعوت بھی بلاؤں، کہاں پر کھانا بھی پکاؤں تو گاؤں کا ہر شخص یہاں پہ آ سکتا نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے مناظرے کے اندر کتنے لوگوں کے نام لکھے تھے، لیکن ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ آ سکے نہیں، اور لوگ کچھ ایکسٹرا آ گئے، لیکن جن لوگوں کے نام لکھے تھے ان میں سے کتنے لوگ نہیں آ سکے. لہٰذا ہم جمع نہیں کر سکتے کہیں بھی لوگوں کو، لیکن اس ذریعے اور اس وسائل کو، اس وسیلے کو استعمال کر کے، اس ریسورس کو استعمال کر کے ہم حق کی بات کو ان تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا اس سے یہی مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہنے سننے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو ہمیں معاف فرمائے. اور جو حق بات کہی ہے، اصلاح کی نیت سے کہی ہے، حق کی بات کہی ہے اسی لیے کہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، ہم متحد ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو کر جس طرح دنیا کی محنتیں کرتے ہیں اسی طرح ہم اللہ کے دین کے لیے بھی اکٹھے ہو کر کوششیں کریں، محنتیں کریں کہ ہماری مسجدیں غیر آباد کیوں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تلاوتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان جہاں دنیاوی اتنی پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں وہاں دین کی محنت کتنی ہو رہی ہے، وہاں دین کے معاملے میں جو ہے وہ ہم کس لیول پر پہنچے ہیں. بس اسی لیے جو ہے وہ ہمارا اس کا مقصد ہے کہ ہم اس بات کو پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے مولا تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، جان بوجھ کر انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گاؤں کے اندر انتشار ہے، جو یا اللہ اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم فرما. یا اللہ لوگوں کے اندر سمجھ پیدا فرما. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم جمع ہو جائیں. یا اللہ جو حق بات ہے اسے ہمیں حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ جو غلط بات ہے، جو باطل بات ہے اس کو ہمیں بھی غلط کر کے دکھا اور تو اس سے ہمیں پرہیز نصیب فرما. یا اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی میرے مولا تو ان سب دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما. یا اللہ جتنے شرور و فتن سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے میرے مولا تو ہماری بھی ان سے حفاظت فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی شان کے اعتبار سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.